الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. سورۃ قاف کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیات میں آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت، امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور حیات بعد الموت، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل، اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی تھی. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو جو جھٹلانے والے ہیں اور قیامت کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان سے پہلے جو بھی انبیاء کرام میں سے جو بھی نبی تشریف لائے تو اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر کس طرح سے دنیا میں آیا، بطور نمونہ کے کچھ قوموں کے احوال اللہ رب العزت نے اس آیت میں، ان آیات میں جو ہے وہ بیان فرمائے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ان قریش مکہ نے، کفار نے تکذیب کی، اور پھر قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ آہیں بھر بھر کر اپنی جان دے دیں گے. اللہ پاک نے تسلی اور بہت سی آیات میں دی. یہاں بھی اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں اور کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ کا عذاب آیا تو تم بھی اس سے مامون نہیں ہو سکتے. اگر تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ کر پکڑے گا. تو یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس یعنی کنویں والے، اور ثمود، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب الایکہ اور اصحاب ایکہ بن والے، وقوم تبع اور تبع کی قوم، یہ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں اپنے انبیاء کو. کل کذب الرسل فحق
حق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، میری وعید محقق ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ اثر نو تخلیق کے بارے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اے میرے نبی یعنی ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اپنی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اسی طرح اصحاب الرس نے، ثمود نے، عاد نے، فرعون نے، قوم لوط نے، اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے، ان کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اب میں اختصار کے ساتھ ان قوموں کے احوال اور برائیاں اور ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ان کا ذکر کروں گا۔ ہر قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کی پوری تفصیل آپ جو ہے پہلے دروس میں سنتے رہے ہیں، سورت اعراف میں اور بہت سے سپاروں میں اللہ پاک نے، اسی طرح سورت شعراء میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان فرمایا۔ تو قرآن پاک کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ۔ یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان سے پہلے، یعنی یہ جو قریش مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کفار آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال ان کی وہ نبوت کی عمر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ دیکھیں 950 سال یعنی 1050 کم، یہ اتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اس عرصے میں 80 آدمی صرف 80 آدمی آپ پر ایمان لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ نے وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اور یہ جو باقی ہیں اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قوم کے حق میں بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ پھر اس دھرتی پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر یہ اس دھرتی پر باقی رہیں گے تو آگے جو اولاد ہوگی وہ فاجر کافر ہی ہوں گے، اس لیے یا اللہ ان سب کو ختم فرما۔ لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ ساری یعنی دعوت کے تمام وہ انداز جو حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمائے، یعنی جتنے ہی دعوت کے انداز ہو سکتے تھے وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام نے کیے، اور انہوں نے یہ کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن جو ہے دعوت دی ہے، یعنی میں نے نہیں دیکھا یہ رات ہے یہ دن ہے، بلکہ میں اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا رہا، رات اور دن جو ہے میں نے دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں انہیں بلاتا تھا یہ بھاگتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں انہیں دعوت دیتا تو یہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ڈال دیتے اور کپڑے جو ہے وہ اپنے اوپر لپیٹ دیتے۔ میں نے تیرے بارے میں ان کو پوری طرح آگاہ کیا اور میں نے کہا کہ میری قوم ایمان لے آؤ، تو اللہ کیا کریں گے؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر نازل فرمائیں گے۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ دعوت کے سارے انداز جو میں نے اختیار کیے وہ کر چکا ہوں، اب ایمان لانے والے نہیں تو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کافروں کا ایک گھر بھی جو ہے زمین پر نہ
چھوڑ، سب کو ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح پھر کشتی تیار کر، میرا عذاب آنے والا ہے، جتنے اہل ایمان ہیں ان میں جو چوپائے جانور ہیں اور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لو۔ کشتی تیار ہوئی اور اللہ پاک فرماتے ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دریچے جو ہے وہ کھول دیے، اوپر سے آسمان کھلا، وفجرنا الارض عیونا، اور نیچے سے زمین پھٹی۔ سب سے پہلے وفارت تنور، ایک تنور میں سے پانی نکلا، زمین پھٹی، اس کے چشموں سے پانی نکلا، اوپر سے اللہ نے آسمان کو برسایا، اور پھر اہل ایمان اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی جو ہے پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، وہ کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے تو بھی آجا، سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا کہ اے ابا جان، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، مجھے یہ پانی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ جس پر رحم کریں گے وہی بچ سکے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور پھر کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر چڑھ گئی اور ساری زمین پہ پانی آیا، جودی پہاڑ نیچے رہ گیا اور پانی اوپر چلا گیا۔ اور اس کے بعد جب سارے کافر غرق ہو گئے اور تباہ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین تو اپنا پانی واپس اپنے اندر لے لے، آسمان تو تھم جا۔ آسمان کا پانی رک گیا، زمین نے اپنے اندر لے لیا، اور پھر کشتی دوبارہ زمین پر آئی، اور پھر باقی اہل ایمان کی نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلی۔ تو اس طرح جو ہے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور رس والے یعنی کنویں والوں کو بھی ہم نے تباہ کیا، انہوں نے تکذیب کی، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وہ کون تھے اصحاب الرس؟ یہ قوم ثمود کے باقی وہ لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ اس کے بعد ثمود کا ذکر ہے، قوم ثمود کا۔ اصحاب الرس ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 بتلائی گئی ہے کتب تفسیر میں۔ ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب باقی قوم تباہ ہوئی تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پر جو ہے وہ مقیم ہوئے، اس جگہ کو حضرموت کہا جاتا ہے، یعنی وہاں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے اس کا نام ہے حضرموت، یعنی موت حاضر ہو گئی۔ تو یہ ان لوگوں نے وہاں ایک کنواں تھا، اس کے اوپر یہ آباد تھے، اور رس کہتے ہیں، یعنی اس میں بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے اقوال ہیں، جو جامع اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے، جس کو اینٹوں سے پختہ وغیرہ نہ کیا گیا ہو، کچے اینٹوں کا بنا ہوا کنواں، اس کو رس کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں کنویں پر آباد ہوئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے اندر سے ایک سردار مقرر کر لیا، اور پھر یہ ایمان پر باقی رہے، اور آگے رفتہ رفتہ ان کی نسل بڑھی اور یہ پھیل گئے، اور پھر کافی عرصے اور لمبے زمانے کے بعد ان کی جو آگے نسل تھی وہ بت پرستی میں مشغول ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجے جن کا نام حنظلہ بن صفوان کتب تفسیر میں ملتا ہے۔ یہ پہلے قلی تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور اللہ کا عذاب ان پر آیا، یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اصحاب الرس، یہ رس والے، کنویں والے، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الحج 17ویں سپارے میں کیا، فرمایا وبئر معطلۃ وقصر مشید، یہ وہی اصحاب الرس ہیں۔ وثمود، اور اللہ نے قوم ثمود کو ہلاک کیا، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بالآخر جوانی میں انہوں نے دعوت شروع کی اور بڑھاپے کے آثار ان پر ظاہر ہو گئے۔ اب قوم ان کی اس دعوت سے تنگ آئی،
انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں گے کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ آپ اس پہاڑی میں سے، ایک پہاڑی تھی کاتبہ اس کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی میں سے آپ ایک اونٹنی جو ہے وہ ہمیں نکال کر دیں جو 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہو اور یہ علامات ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں اور اونٹنی آ جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے کہا بے شک ہم ایمان لے کے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے، یعنی انہوں نے تو جان چھڑائی. ظاہر ہے دیکھیں نا، پتھر ہے تو پتھر میں سے اونٹنی تو نہیں نکلتی، اونٹنی یا اونٹ تو نکلے گا اونٹنی میں سے، پتھر میں سے تو پتھر ہی نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے اونٹنی آئے. حضرت صالح علیہ السلام نے نماز شروع کی اور اللہ سے دعا مانگی. اتنے میں پہاڑ کے اندر حرکت ہوئی، وہ پہاڑ پھٹا اور جس طرح کی اونٹنی انہوں نے مانگی تھی اسی طرح کی اونٹنی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے دیکھا یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا، اور پھر یہ ایسی عجیب الخلقت، وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یہ عجیب الخلقت اونٹنی یہ ایسی تھی کہ جب یہ کنویں کا پانی پیتی تو سارا پانی پی جاتی، باقی کسی کے لیے پانی نہ بچتا، اور پھر اس کے بدلے میں یہ اتنا دودھ دے دیتی تھی کہ وہ سارے لوگوں کو کافی ہو جایا کرتا تھا. اور ایک اب ظاہر ہے جب یہ پانی پیتی تو باقیوں کے لیے پانی نہ بچتا، وہ لوگ پریشان ہوئے، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں، ان کے لیے پریشانی نہیں، پانی نہیں، تو وہ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس بات پر پہلے تنبیہ کر دی تھی کہ دیکھو اب ایک تو اونٹنی آ گئی ہے، تم نے جو نشانی مانگی وہ ظاہر ہو گئی، اور اب تم ایمان نہیں لائے. اب دیکھنا اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برائی سے نہ چھونا، یعنی کوئی حرکت نہ کرنا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. اب ظاہر ہے جب اونٹنی ایک دن پانی لیتی کنویں کا تو وہ پورا پانی پی جاتی. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ ترتیب بنائی کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن تمہارا ہوگا. اب اونٹنی ایک دن پانی پیتی ہے اور ایک دن جو ہے وہ اپنا پانی لے لیتے اور جانوروں کو پلا لیتے. بالآخر وہ تنگ آئے تو انہوں نے کیا کیا، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اب حضرت صالح علیہ السلام کو فکر ہوئی، انہوں نے کہا او ظالمو یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھیں نا قریش مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے کہ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، یہ چیز ہو جائے، یہ باغات ہو جائیں، یہاں سے زمین میں سے پھل نکلنے لگیں، آپ کے لیے جو ہے وہ سونے کے محلات ہو جائیں تو مختلف، تب ہم ایمان لے کے آئیں گے. تو اس طرح منہ مانگے معجزے وہ بھی مانگتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم یہ معجزات کیوں نہیں ظاہر کر رہے اے نبی؟ اس لیے کہ اس سے پہلی قوموں نے جب منہ مانگے معجزے اپنے نبی سے طلب کیے اور اس کے بعد وہ معجزات ظاہر ہوئے، پھر وہ ایمان نہیں لے کے آئے تو اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے جب کوئی قوم اپنا منہ مانگا معجزات طلب کرتی ہے، اس کے ظاہر ہونے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ہم ان کے منہ مانگے معجزے ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو ناقہ دی تھی، انہوں نے اس پر ظلم کیا تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی اور قتل کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تمہاری زندگی کے باقی ہیں، اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر کل بدھ کا دن تھا، فرمایا جمعرات کے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، جمعے کے دن سرخ ہوں گے، ہفتے کے دن سیاہ ہوں گے، اور اسی حالت میں اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اور اسی طرح ہوا، ان کے چہرے زرد ہو گئے، پھر سرخ ہوئے اور بالآخر سیاہ ہوئے. اسی حالت میں ایک زوردار آواز تھی اور نیچے سے زلزلہ تھا. قرآن نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے اوندے منہ گر گئے گویا کہ وہ اس میں آباد ہوئے نہ تھے. یہ قوم سمود پر عذاب آیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قوم عاد نے جو ہے، یعنی جو عاد تھی، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا.
قوم عاد، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی انہوں نے دعوت دی۔ قوم کے اندر قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مال کی فراوانی بھی تھی، باغات بھی تھے، اس قوم نے نہ مانا اور پھر یہ کہنے لگی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والے کون ہیں؟ انہوں نے یہ نعرے لگائے اور پھر ان کے اوپر 3 سال تک جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ بارش کے انتظار میں ہے، بارش آئے، اس کے بعد ایک بادل آیا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ طلب بھی کیا کہ عذاب کو مانگا کہ جس عذاب کا تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ اگر سچے ہو۔ تو جب بارش 3 سال تک بند ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک بادل دیکھا تو خوش ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمْطِرُنَا، تو یہ ایک بادل جو ہے انہوں نے دیکھا وہ ان کی بستی کی طرف آ رہا ہے، یہ خوش ہوئے کہ یہ بارش جو ہے نا ہم پر برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا هَذَا عَارِض، اللہ نے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، کہ یہ جو بادل ہے اس کے اندر ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے، یعنی بادل ظاہر ہے اس سے بارش برستی ہے، تو بادل کو دیکھ کر یہ خوش ہوئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، تو انہوں نے کہا بارش ہم پر جو ہے نا یہ بادل پانی برسائے گا، بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، ریح فيها عذاب علیم، اس میں جو ہے ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے، یہ ابھی تم پر جو ہے برسنے والا ہے۔ یہ جب ہوا اللہ نے چھوڑی، اور قرآن کہتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 8 دن 7 راتیں مسلسل یہ ہوا چلی، اور اتنی سخت اور تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی، سخت سردیوں کا زمانہ تھا، ٹھنڈی ہوا تھی، اور وہ اپنے گھروں کے اندر جب قید ہوئے تو اس ہوا نے ان کے دروازوں کو توڑا، گھروں سے ان کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر ہوا نے انہیں اوپر اٹھایا اور پھیلایا، اور پھر اوپر سے لے جا کر زمین پر ان کو پٹخ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طرح سے زمین پر بکھرے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا دھڑ جدا ہے، کسی کا سر جدا ہے، ہاتھ جسم سے جدا ہے، پاؤں جسم سے جدا ہے، ایک حصہ وہاں پڑا ہے، دوسرا وہاں پڑا ہے، ان کی یہ حالت ہوئی، اور اللہ نے اس طرح سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وفرعون، قوم فرعون نے جو ہے اس نے بھی تکذیب کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو بھی ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً تمام قرآن پاک کے تمام سپاروں میں آیا ہے، اور کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، کہیں بڑی اختصار کے ساتھ، اور اس کا مفصل واقعہ آپ جو ہے پیچھے بہت سے دروس میں سنتے بھی آئے ہیں، اور اسی طرح 9ویں سپارے کے سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الشعراء میں، سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا اس کے واقعے کو۔ اب صرف یہاں اتنا سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے فرعون نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے قدرت دکھائی، فرعون کے گھر میں تربیت دلائی، وہاں سے بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایک قبطی کا قتل ہوا، مدین میں چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور وہاں ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، وہاں سے لے کر جو ہے 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد آگے نکلے تو کوہ طور پہ انہیں راستے میں آگ نظر آئی، تو وہاں آگ لینے گئے، آگ تو نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، اور وہاں سے اللہ ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے وحی بھیجی، اور اللہ نے پیغمبر بنا کر فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ۔ اب یہ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا عجیب بات ہے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، یعنی ہم نے تیری تربیت کی ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اور پھر ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگ گیا، اور رسول بن کر ہمارے پاس آیا ہے اور دعوت دیتا ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر اس نے یہ پوچھا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، ساری تفصیل ہوئی، بالآخر وہ نہیں مانا۔
آپ دعوت دیتے رہے، مختلف ان کے اوپر عذاب آئے، آپ کی دعا سے عذاب ہٹتے بھی گئے، وہ وعدہ خلافی کرتے رہے اور ایمان لے کر نہیں آئے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جا، یہ سب سارے جو ہیں یہ تیرا پیچھا کریں گے اور سمندر میں یا دریا میں ان کو میں غرق کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، پیچھے سے جب فرعون کو پتہ چلا، یہ رات کو نکلے اور صبح ان کو پتہ چلا کہ وہ نکل گئے ہیں، فرعونی سارے جتنے تھے قبطی وہ بھی آپ کے تعاقب میں نکلے۔ اب آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے ہیں، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، اے موسیٰ ہمیں کہاں لا کر تو نے پھنسا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی وہ راستہ بتاتا ہے، ابھی ہمیں نجات دے گا، ابھی جو ہے اللہ بتائیں گے۔ حضرت اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر کی پشت پر ماریے، فاضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، انہوں نے لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر کو کھڑا کر دیا اور بیچ میں سمندر ایسے کھڑا ہوا جیسے لمبے لمبے پہاڑ ہوتے ہیں، راستہ خشک ہوا، 12 راستے بنے، 12 قبیلے تھے اور بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے سمندر پار کر کے چلے گئے۔ فرعون جب سمندر کے اس پر پہنچا دریا پر، اس نے کہا کہ دیکھو میرے روب سے دریا کھڑا ہے لہٰذا آ جاؤ۔ اب فرعون کا لشکر جب دریا میں کود گیا فرعون سمیت، اور پھر سارے کے سارے جب بیچ میں پہنچے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر، یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پار کر چکے تھے، یہ بیچ میں آئے، جب یہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو ملا دیا اور سارے کے سارے غرق ہوئے، ڈوب گئے۔ اس وقت فرعون نے بھی کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، جب موت تیرے سامنے آ گئی، آخرت کے حالات سامنے آ گئے، اب تیری موت اب تیرا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادی تھا، اب ایمان لاتا ہے، اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت سارہ اور حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، پھر اللہ نے حضرت لوط کو صدوم جو بستی تھی اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی قوم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بے حیائی میں مبتلا تھی، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے والی یہ قوم تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، پھر فرشتے آئے اور پھر وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور قوم والوں نے جب یہ دیکھا تو سارے کے سارے جو ہے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ان پر عذاب نازل کرنا ہے، صبح کا وقت ہے، ان پر عذاب آئے گا۔ تو یہ فرشتے آئے تو فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں سب سے پہلے، یعنی دیکھیں یہ بے حیا قوم تھی، ایک تو ان کی آنکھیں سلب ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی، پھر جبریل امین نے اس بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئی، اور وہاں سے اس کو الٹنے کے بعد اوپر سے پتھروں کی بارش کی، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیں اور واپس، یعنی راستے میں جب ان پر عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آپ نے سیدھا گزر جانا ہے، واپس نہیں دیکھنا۔ ہاں آپ کی جو بیوی ہے یہ جو ہے کافروں کے ساتھ ہے، یہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تو ساری قوم جو ہے وہ اس طرح ہلاک ہوئی۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ قوم شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک تو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور فرمایا کہ میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ پورا کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھلے کو دیکھتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو ہمیں منع کرتا ہے؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تیری نمازیں تجھے یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ کام چھوڑ دیں، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں، تمہارا کیا حق ہے؟
تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. بالآخر ان کے اوپر گرمی کی شدت آئی. ان کو گھروں کے اندر بھی سکون نہیں تھا, گھروں کے باہر بھی سکون نہیں تھا. اللہ نے ایک بادل بھیجا, اس میں سے ٹھنڈی ہوا نکلی. اب یہ سارے کے سارے اس بادل کو, ٹھنڈی ہوا کو دیکھتے ہوئے اس بادل کے نیچے چلے گئے, اور سارے کے سارے جب وہاں جمع ہوئے تو اللہ پاک نے اوپر سے آگ برسا دی اور سارے کے سارے جھلس کر ختم ہو گئے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. وقوم تبع, تبع کی قوم. تبع کون ہے؟ اصل میں یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا, اور یہ بغیر کسی فصل کے ایک بادشاہ جاتا تو دوسرا بادشاہ بن جاتا. ان کو تتابعہ بھی کہتے ہیں, یعنی پے در پے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جو بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو تبع کہتے تھے. اب یہ جو تبع ہے اس کے بارے میں علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ آخری تبع تھا. اس کا نام تھا اسعد, اسعد اس کا نام تھا. یہ اپنی قوم کو لے کر مدینہ منورہ سے گزرا تو اس کو وہ جگہ پسند آئی. اس نے اپنے بیٹے کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا, مقرر کر کر چلا گیا. اب یہ یمن جب پہنچا تو پیچھے سے اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا. اس کو اطلاع ملی کہ بیٹا قتل ہوا ہے, تو اس نے سارا لشکر جمع کیا, اور جمع کر کر یہ پوری قوم کے ساتھ نکلا, اور اس نے کہا کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کو تہس نہس کر دوں گا, صفا ہستی سے انہیں میں مٹا دوں گا. اب یہ اس حالت میں آیا. وہاں مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج ان قبیلوں کو پتہ چلا تو یہ مدینے سے باہر نکل گئے. باہر جا کر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اب ان کی کیا خاصیت اور شان تھی کہ دن کو یہ ان سے لڑتے تھے, یعنی اوس اور خزرج والے مدینہ کے جو قبائل تھے یہ تبع اور اس کے لشکر سے لڑتے, اور رات کو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب لوگ ہیں, کیسے شریف ہیں کہ دن کو لڑائی کرتے ہیں اور رات کو مہمان نوازی کرتے ہیں. اتنے میں یہودیوں کے دو بڑے عالم, ایک کا نام کعب اور ایک کا نام اسد جو ہے روایات میں آتا ہے, یہ گئے اور جا کر اس سے ملے اور اس کو کہا کہ دیکھو تم جس ارادے سے آئے ہو اپنے ارادے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس جگہ کو تم مٹانا چاہتے ہو یہ جگہ وہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے, جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ ہوگا. وہ آخری نبی ہوں گے, مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینہ میں ان کی ہجرت ہوگی, یہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے, اور جس جگہ پر تم کھڑے ہو یہاں ان کی قوم ان سے قتال کرے گی اور ان کے دشمن ان سے لڑیں گے. اس تبع نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو وقت کا نبی ہو اس سے اس کی قوم لڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں قتال کرے گی, ان کی قوم ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرے گی, اور ان میں سے بہت سے جو ہے وہ مقتول ہوں گے اور مارے جائیں گے. اور پھر انہوں نے تبع کو یہودی مذہب کی طرف دعوت دی. اس وقت کا جو برحق مذہب تھا وہ یہودیت تھا. اس نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گیا. اور بالآخر پھر ان یہودیوں کو لے کر جو ہے یہ یمن میں گیا, اور یمن میں جا کر جو ہے اپنی قوم کو اس نے جو ہے وہ دعوت دی اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہاں دیکھیں, یہاں قرآن کہتا ہے وقوم تبع, تبع کی قوم, یعنی تبع خود نہیں تھا, وہ تو مسلمان ہو گیا تھا, اس کی قوم کے اوپر اللہ نے یہ عذاب نازل فرمایا, اس کی قوم جو ہے وہ نافرمان تھی. اب تبع بہت سے ہوئے ہیں. یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ کا قیام ہوا اللہ کے حکم سے. اونٹنی نے وہاں گردن ڈال دی تھی, جہاں اونٹنی نے گردن ڈالی وہیں سے اترے اور اسی گھر کے اندر آپ کا قیام ہوا. وہ گھر جو تبع تھا یہ تبع اول کہلاتا ہے. اس نے یہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر چھوڑ دیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے وہ اس گھر میں جو ہے وہ آرام فرمائیں گے. تو حقیقت میں وہ گھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ قیام پذیر تھے. تو یہ قوم تبع, اس کے اوپر عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں کل کذب الرسل فحق وعید, ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی, میری وعید محقق ہو گئی. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں, بلکہ نئی تخلیق کے بارے میں یہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ قریش مکہ
کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ نے بتا دیا میں قادر ہوں، میں ان کو زندہ کروں گا، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ ہر انسان کے ذرات کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، میں سب کو جمع کروں گا۔ اور پھر ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک تو ہے علم وہ بھی کامل، قدرت وہ بھی کامل، اب ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا مانع پیش آ جائے ان کو دوبارہ زندہ کرنے سے۔ اس آیت میں دوبارہ اسی عقیدے کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ جو قریش مکہ کفار اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک چکے ہیں؟ یعنی اب ایک مانع وہ یہ رہ سکتا ہے کہ کوئی کام کرتے کرتے تھک گیا ہو اور اس کو کر بھی سکتا ہو، قدرت بھی ہو، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی نہیں، وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، بل ہم فی لبس من خلق جدید، اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں یہ جو ہے وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے وہ کیوں آئے؟ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، نافرمانی کی، تو معلوم ہوا اسلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع میں نجات ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا آپ کے احکام سے، اسلام سے روگردانی کرے گا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا۔ اس لیے پہلی قوموں کی جو برائیاں تھیں اللہ پاک نے ان چند آیات میں اس کو بیان فرمایا۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، پھر اسی طرح قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم تبع کو دیکھو، ان کے کیا کیا کام تھے، کس طرح یہ ہلاک ہوئے۔ اس لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، نافرمانیوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، دنیا میں امن چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو وہ امن اسلام میں ہے، وہ امن دین میں ہے، وہ امن شریعت میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ ہاں اگر تم بھی ناپ تول میں کمی کرو گے، تمہارے کاروبار بھی سود پر جائیں گے، تم بھی دوسروں کا حق جو ہے وہ کھاؤ گے، تمہارے اندر بھی بے پردگی آ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ یہ ساری برائیاں آپ دیکھیں جن کو میں کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ اس وقت امت بے حیا نہیں ہو چکی؟ کیا کاروبار میں جو ہے وہ خرابیاں نہیں آ چکی؟ ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی؟ آپ جمعیہ میں چلے جائیں، اوپر آپ کو اچھی چیزیں ملیں، یعنی ایک کارٹن کے اندر پھل اگر آپ خریدتے ہیں تو اوپر صاف ستھرے، نیچے سے نکالیں گے تو سڑے ہوئے نکلیں گے۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی تجارت ہے؟ چائنا کی بنی ہوئی چیز کو جاپان کی بنا کر اور ظاہر کر کر بیچنا اور اس طرح منافع لینا، کیا یہ ناپ تول میں کمی نہیں یا خرابی نہیں تجارت کے اندر؟ سود کے اوپر کتنے کاروبار چل رہے ہیں، حق کتنا جو ہے وہ لوگوں کا کھایا جا رہا ہے، مزدور مزدوری کرتے ہیں، ان کے حقوق انہیں نہیں ملتے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ جب یہ برائیاں ختم ہوں گی معاشرہ پاک ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو پاک کرے، اپنے اندر سے تو ان خرابیوں کو نکالے۔ جب میں درست ہو جاؤں گا، آپ درست ہو جائیں گے، معاشرہ درست ہو جائے گا۔ جب ہم دین کی طرف آئیں گے، اسلام کی روح ہمارے اندر آئے گی تو اس دنیا کے اندر امن آئے گا، اور اسلام ہمیں امن کا پیغام اور امن کا درس دیتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں دین کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اللہ ہمیں چلا دے، اور ہر برائی سے اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں جگہ نصیب فرمائے۔